یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ آپریشن سندور کے مد نظر حکومت کے ذریعے بلایا گیا کل جماعتی اجلاس آج پارلیمنٹ میں ہوا۔ اس دوران حکومت مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر اور بی جے پی صدر جے پی نڈا، راجیہ سبھا میں حزب مخالف کے لیڈر اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں حزب مخالف کے لیڈر راہل گاندھی، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، ترنمول کانگریس لیڈر سدیپ بندوپادھیائے، لوک جن شکتی پارٹی کے لیڈر اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان سمیت کئی لیڈران اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ پارٹی لائن سے ہٹ کر لیڈروں نے آپریشن سندور کی پذیرائی کی اور دہشت گردوں کے خلاف مسلح دستوں کی کارروائی پر فخر کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور سے اپنی جوابی کارروائی کے حق کا استعمال کیا ہے۔ کل نئی دلی میں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلح افواج نے آپریشن کے دوران بہادری اور ہمت دکھا کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ہماری سیناؤں نے آپریشن سندور لانچ کر کے پہلے کی طرح ہی اس بار بھی آتنکیوں کو ٹریننگ دینے والے کیمپس کو تباہ کر کے کرارا جواب دیا ہے۔ بھارت نے اپنی سرزمین پر ہوئے حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے رائٹ ٹو ریسپونڈ کا استعمال کیا ہے اور ہماری یہ کارروائی بے حد سوچ سمجھ کر سڑے ہوئے طریقے سے کی گئی ہے۔ آتنکیوں کے حوصلے پست کرنے کے ادیش سے یہ کارروائی محض ان کے کیمپس اور انفراسٹرکچر تک ہی سیمت رکھی گئی ہے۔ اس درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور کابینہ کو آپریشن سندور کے بارے میں اطلاع دی۔ بھارتی مسلح افواج نے دوشنبے کی دیر رات آپریشن سندور میں پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں 9 دہشت گردانہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تھا۔ فوج کی کرنل صوفیہ قریشی نے بتایا کہ یہ دہشت گردی کے ٹھکانے پاکستان کے سیالکوٹ، بہاولپور اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے سوائی نالہ اور مظفر آباد میں تھے۔ سوائی نالا کیمپ مظفر آباد یہ ایک لشکر طیبہ کا ٹریننگ سینٹر تھا۔ آتنکیوں نے یہیں سے پرشکشن لیا تھا۔ سیدنا بلال کیمپ مظفر آباد یہ ایک جیش محمد کا سٹیجنگ ایریا ہے۔ یہ ہتھیار، وسفوٹک اور جنگل سروائیول ٹریننگ کا کیندر بھی تھا۔ گلپور کیمپ کوٹلی یہ ایل او سی سے 30 کلومیٹر دور تھا۔ لشکر طیبہ کا بیس تھا جو رجوری پونچھ میں سکریہ تھا۔ اس درمیان جموں کشمیر میں پاکستانی فوج نے کل رات بھی بنا کسی اکساوے کے ایل او سی سے لگے 4 سیکٹروں اخنور، کپواڑہ، بارامولہ اور اڑی میں گولی باری جاری رکھی۔ بھارتی فوج نے اس کا معقول جواب دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل پاکستان اور نیپال سے لگے سرحدی علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنروں اور وزرائے اعلیٰ سے سوشل میڈیا پر ناپسندیدہ عناصر کے ملک خلاف پروپیگنڈا پر کڑی نظر رکھنے کو کہا ہے۔ نئی دلی میں سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں فوری کارروائی کریں۔ انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ عوام میں غیر ضروری خوف پیدا کرنے سے روکیں اور افواہوں کے خلاف لوگوں میں بیداری پھیلائیں۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ملک کے 244 درجہ بند سول ڈیفنس ضلعوں سمیت پوری ریاست میں کل سول ڈیفنس ایکسرسائز کرائی گئی۔ ریاستی حکومت کی خصوصی پہل پر الگ الگ ضلعوں میں موک ڈرل ہوئے۔ شام ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ نے مختلف اضلاع میں بلیک آؤٹ کی بھی ایکسرسائز کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں ہوئی سول ڈیفنس موک ڈرل میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات میں شہری فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے پوری ریاست میں موک ڈرل کیا گیا۔ سبھی لوگوں کو فوج، نیم فوجی دستوں اور حفاظت سے جڑے تمام اداروں کا مورال بلند کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ پاکستانی ہینڈل پرانی ویڈیو پھیلا رہے ہیں۔ اس میں امرتسر میں فوجی اڈے پر حملے کا غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ کے مطابق جو ویڈیو نشر کی جا رہی ہے وہ 2024 کی جنگل کی آگ کی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں اور درست معلومات کے لیے صرف حکومت کے سرکاری ذرائع پر ہی بھروسہ کریں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کے لوک بھون میں نومنتخب
94 اسسٹنٹ ٹیچرز اور 49 لیکچرار کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ نوجوانوں کو ریاست کی مختلف خدمات میں سرکاری تقرری دے کر ہم نے انہیں آگے بڑھانے کا کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔